جو ہمارے بھائی ہیں طلحہ صاحب، یہ ایک ہمیں ادبی گفتگو کے حوالے سے ایک غزل بھی سنائیں گے، اور اقبال کا ایک دو اشعار بھی ہم ٹچ کریں گے، اور سٹارٹ بھی ہم وہیں سے لے لیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو اقبال کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پرا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پرا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو یہ چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پرا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اقبال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کریں گے ہم طلحہ بھائی سے، اور جو غزل وہ سنانا چاہتے ہیں اقبال کی کوئی ایک بات سنا کر، اقبال کا جو کتاب کے ساتھ لگاؤ تھا، کس طرح سے وہ امیجنیٹ کرتے تھے، ہم کس طرح سے آج امیجنیشن کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم تخیلات کی دنیا میں جا کر اپنے آپ کو تخیلات کی دنیا میں ڈال کر ان جیسا سوچ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم ان جیسا تو نہیں سوچیں گے، لیکن ان کو پیروکار بن کر، ان کی پیروی کر کے کچھ نہ کچھ ضرور فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں طلحہ صاحب آپ سے، تو آپ کیونکہ مائک کی پرابلم ہے، ذرا دور آپ پڑھیں گے ہمیں، تو آپ ہی گفتگو کا آغاز کریں ذرا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بات اقبال کی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کو ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے، علامہ اقبال کے نام سے پکارے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ادبی اور مذہبی خدمات ہم سب کے نظروں کے سامنے ہیں۔ اقبال نے اپنے کلیات میں بہت کچھ ایسا لکھ دیا جو کہ اسلام سے متعلق اور اسلام کی طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ علی بھائی نے بات کی کہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی کو اقبال اپنے شاعری میں لکھتے ہیں کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو میری چاہت میں خوش ہو جا، میں تجھے تیری چاہت میں خوش کر دوں۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، جو خواہش تو رکھتا ہے وہ بھی پوری ہوگی، ایک وقت لگے گا، اور جو خواہش میں رکھتا ہوں وہ خواہش ہم سب سے پہلے پوری کریں گے۔ ہاں اگر تو میری خواہش میں خوش ہوتا ہے تو میں تجھے تیری خواہش میں بھی خوش کر دوں۔ تو اسی طرح آگے چلیں گے جی کہ اقبال ایک ایسے شاعر مشرق، اور ان کو ایک لقب جو غائب سے ملا وہ تھا جی ہر فن مولا کا لقب۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جی سی یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے اپنے ماسٹرز اور انہوں نے اپنے ایجوکیشن حاصل کی، تو جی سی یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی لاہور کی جس کو تاریخی یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور دنیا کی ٹاپ کلی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی کہلائی جاتی ہے۔ تو جی سی یونیورسٹی ایون دو کہ میرا اپنا ایک خواب ہے کہ میں وہاں پر ایز اے لیکچرر جا کر جاب کروں، بینگ اے ٹیچر۔ میرا سبجیکٹ انگلش ہے، ماسٹرز انگلش ہوں، اس کے ساتھ ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنے کا خواہش مند بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں اقبال کے ایک شعر پر، اور اس کے بعد پھر ہم سنائیں گے آپ کو اپنی غزل۔ تو اقبال کا ایک شعر ہے جی، اقبال فرماتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس میں مختصر بیان کرتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے بندے، اپنے کام کو ہی اپنی عبادت بنا لے، اور اتنا ماہر ہو جا کہ جب تیرے کام کی بات ہو تو لوگ تجھے یاد کریں سب سے پہلے، پھر ہر زمانہ تیرا ہے، ہر صبح تیری، ہر شام تیری۔ تو چونکہ اب وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، رات کا بھی کافی پہر ہے، لیکن یہ ہے کہ سلسلہ گفتگو جو چل پڑا ہے اس کو ذرا جاری رکھتے ہوئے ہم اپنی غزل آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اور آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر۔ تو آپ سب کی اجازت کے ساتھ جی ضرور۔ آنچل میں اپنے ملاقات تو ہو لینے دو، آنچل میں اپنے ملاقات تو ہو لینے دو، رکو ذرا ابھی برسات تو ہو لینے دو، اور بیتاب ہے تیرے ساتھ وقت بتانے کو، بیتاب ہے تیرے ساتھ وقت بتانے کو، بات جو چلی ہے بات تو ہو آئے لینے دو، ہائے بات جو چلی ہے بات تو ہو لینے دو، بیتاب ہے تیرے ساتھ وقت بتانے کو، بات جو چلی ہے بات تو ہو لینے دو، اور بھلا کر آئے ہیں سبھی باتیں پرانی وہ، بھلا کر آئے ہیں سبھی باتیں پرانی وہ، ختم اب سارے خدشات تو ہو لینے دو۔ اور گورے طلب شعر ہے جی کہ جانے پھر کب کیسے دید ہو ان کی، جانے پھر کب
کیسے دید ہو ان کی گلشن دل میں پیدا جذبات تو ہو لینے دو. اور آخری شعر ہے جی کہ وہ شخص میری دسترس میں ہے ہی کہاں، وہ شخص میری دسترس میں ہے ہی کہاں، ساگر لب سے جاری کلمات تو ہو لینے دو. اور بےتاب ہے تیرے ساتھ وقت بتانے کو. ٹھیک ہے، بےتاب ہے تیرے ساتھ وقت بتانے کو، بات جو چلی ہے بات تو ہو لینے دو. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی طلحہ صاحب. یہ ہمیں اپنی غزل سنائی، بہت ہی خوبصورت انداز، باتیں ان کی مزہ آیا سن کر. اب جو اگلا ہمارا 1 منٹ کی گفتگو ہے وہ کرتے ہیں بھائی صاحب سے، محمود صاحب سے. یہ ہمارے دوست، انہوں نے ہمیں سب کچھ دکھایا. یہاں پہ ان کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ادبی گفتگو چل رہی تھی. اب ہم وہاں سے کچھ ٹاپک سے ہٹتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس ہم موجود ہیں. یہ جس جگہ ہم موجود ہیں نا، اس جگہ پر جو گولہ باری ہے، جو فائرنگ ہے، سیز فائر، وہ کھلا ہی رہتا ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی ایل او سی ہے. یہ منکرو جو جگہ ہے شاردا کے اندر، ساتھ ایل او سی ہے. اس وجہ سے تو جو لاسٹ ٹائم اس جگہ پہ حادثہ پیش آیا تھا وہ نومبر میں آیا تھا پچھلے سال. تو بہت ساری جانیں بھی گئیں، بہت سا مالی نقصان بھی ہوا اور ہوتا بھی رہتا ہے. ایل او سی کے ساتھ، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام. محمود صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے یہاں پہ جو حالات ہیں، اور یہاں پہ ہم آئے ہیں جس طرح ماشاءاللہ آپ ملنسار لوگ ہیں یہاں پہ سارے ہی، لیکن آپ کا جو انداز تھا ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا، جس طرح سے آپ نے ہمیں کھانا سرو کیا، ہر چیز آپ نے مہیا کی اور بہت پیار دیا، تعاون کیا آپ نے ہمارے ساتھ. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو مٹھاس ہے، خاص کر کشمیری لوگ جو ہیں، اور کچھ لوگ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے، سننے میں آیا کہ بے وفا کہا جاتا ہے، لیکن جیسا میں نے دیکھا یہاں کہ بہت ملنسار لوگ ہیں یہاں کے. تو ماشاءاللہ سے آپ جس طرح سے تعاون کیا، اور آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اس جگہ پہ جو ایل او سی اور دوسرے لوگوں کی وجہ سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. جو بات آپ نے بے وفائی کی ہے جی، تو چند ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کسی بھی قسم کی کیٹیگری میں چند ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے بالکل وہ بدنام ہو جاتا ہے. اور رہی بات فائرنگ کی، ابھی تو خیر بین ہو چکا ہے، معاہدہ ہوا ہے چند سالوں کے لیے. اس سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس ٹائم شروع ہو جانا ہے. لوگ اپنے کاموں میں مصروف، کوئی باہر، کوئی ڈیوٹی پہ، بچے اسکول، اچانک شروع. تو اس وجہ سے اس کے بعد مورچے وغیرہ تو بنائے تھے لوگوں نے چھپنے کے لیے جگہیں کافی. اس سے پہلے بھی کافی 2-4 مرتبہ اچھی خاصی مطلب کہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے. پچھلے سال 13 نومبر تھا، اور اس دن بہت ہی ہیوی قسم کی شیلنگ ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے. میرا بھی ایک کزن تھا، رشتہ دار ہی اپنے گاؤں کا ہے، تو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ آس پاس ہی جو سامنے گاؤں ہے تیجیں کے نام سے، اس میں مطلب کہ سب سے زیادہ نقصان اسی گاؤں میں ہوا ہے. 5-6 مکانات جلے ہیں، اور جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے. اور جانور تھے لوگوں نے پالے ہوئے تھے تو وہ بھی مر گئے. تو اب تو فی الحال چل رہا ہے چیز ٹھیک ہی جا رہے ہیں. تو باقی اس کے بعد بزنس جو تھا، بزنس بھی ٹھپ ہو چکا تھا کافی ٹائم سے، 1-2 سالوں کے لیے. تو اب تو الحمدللہ اب تو نارمل حالات ہیں. تو باقی اب ہم اپنی گورنمنٹ کی چند سستی ہیں جن کی وجہ سے یہاں لوگ پریشان ہیں. سب سے پہلے تو رکھیں آپ روڈ کو. روڈ کی حالت بہت تشویشناک ہے، خراب ہے. اور اس کے بعد جو تعلیمی ادارے ہیں، پراپر تعلیم نہیں دی جاتی. یہاں کے لوگ نقل مکانی کر کے شہروں میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو یہی اب چاہتے ہیں ہم کہ یہاں پہ تھوڑی سہولتیں وغیرہ دیں. تو بہت شکریہ آپ کا. باقی بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آپ سلجھے ہوئے لگتے ہیں، مجھے لگتے ہیں ویسے. نہیں ہوں اچھا، ہوں بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑے پیار والے بھائی ہیں، اس لیے مذاق بھی چل جاتا ہے ان کے ساتھ. آپ یہ بتائیے کہ آپ کشمیر میں رہتے ہیں، مشکلات کافی ہیں، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ کہتے ہیں ہمیں الگ ایک ریاست دی جائے. تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیا الگ ریاست بنے، یا انڈیا کے ساتھ، یا پھر پاکستان کے ساتھ؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ کے مطابق جو آپ کے نظریات ہیں، آپ اپنے نظریات کا ذرا پرچار کیجیے.
جی ضرور، میں اپنے نظریات کے مطابق آپ کو یہی کہہ دوں جو میرا ہے کہ میں تو پاکستان کے ساتھ ہوں، اور میں نے اپنا تقریباً زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا، کراچی میں، اور جو یہاں کے لوگ ہیں کافی زیادہ مطلب کہ چاہتے ہیں کہ ہم خود مختاری ہمیں ملے، اور آدھے چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں، اور انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں جانے والا۔ بالکل ٹھیک ہو بالکل گیا۔ ایسا ہی ہے، اچھا اور جو انڈیا کی صورتحال ہے وہاں پہ وہ زیادہ تر خود مختاری چاہتے ہیں، اور باقی مقبوضہ جو کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر والے انڈین آکوپائڈ ہیں، اور باقی کشمیر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ وہ بھی خوش نہیں ہے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں کے جو ہے گورنمنٹ وہاں کی ہے تو بول نہیں پاتے، اس کے بعد تو آپ چلیں کو پتہ ہے ہڑتال وغیرہ۔ جی ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، یہ آج کا ویلاگ تھا، اللہ حافظ۔